السلام علیکم، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ۔ سی فیب 4 بی ایف ڈی اس کی تیاری کیسے کی جائے اس کے حوالے سے یہ وائس نوٹ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ سی فیب 4 جو ہے اس کے مین ٹاپکس کون سے ہیں، تبھی آپ جو ہے رائٹ ایریاز پہ فوکس کر سکتے ہیں۔ سی فیب 4 جو ہے اس کو آپ 5 مین ٹاپکس جو ہیں اس میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے رسک مینجمنٹ کا ایک ایریا ہے، سیکنڈلی بزنس ویلیویشن کا ایک ایریا ہے جس میں مرجر اینڈ ایکوزیشن جو ہیں وہ بھی انکلوڈڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انویسٹمنٹ اپریزل کا ایک ایریا ہے، اس میں مطلب لوکل بھی آ جاتی ہے اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اپریزل جو ہیں وہ بھی بی ایف ٹی میں کورڈ ہیں۔ فورتھلی اس میں پھر ویک اور کیپم کا ایریا ہے، اور لاسٹلی جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں سورسز آف فائنانس اور ڈیویڈنڈ پالیسی جو ہے یہ آ جاتے ہیں۔ یہ سورسز آف فائنانس اور ڈیویڈنڈ پالیسی جو ہے ایگزامینر جو ہے یہ انٹرچینجبلی جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے کویسچننگ کرتا ہے۔ اس سب کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ پی ڈی ایف جو ہے نا وہ میں نے بنایا ہوا ہے، جو کہ آپ کو ڈسکرپشن جو ہے اس میں مل جائے گا۔ اس میں ان ایریاز کی ویٹیج وغیرہ بھی ڈسکس ہوئی ہے، ساتھ میں اس کو ایریا کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو جو ریکوائرڈ اسکل سیٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پریکٹس جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے، اور آئی کیپ کی جو بک ہے اس میں کون کون سے چیپٹر کس کس ایریا سے ریلیونٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی ہیں، اور کس ایریا میں آپ نے کتنی پریکٹس کرنی ہے یہ چیز بھی جو ہے نا وہ ڈسکس ہوئی ہے۔ تو آئیڈیلی جو ہے جب آپ یہ ویڈیو سنیں تو آپ کو چاہیے کہ جو پی ڈی ایف ہے وہ اپنے پاس جو ہے نا اوپن رکھیں، یا ویڈیو سننے کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایف جو ہے نا ایک دفعہ اس کو لازمی دیکھیں آپ۔ امپورٹنٹ ٹاپکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیپ آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے ریلیٹیولی آسان ٹاپک کون سے ہیں اور مشکل ٹاپک کون سے ہیں، اور کن ٹاپکس میں آپ مارکس جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں اور کن ٹاپکس میں آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بی ایف ڈی میں انویسٹمنٹ اپریزل کا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹیولی باقی ٹاپکس کی نسبت آسان ہے، ساتھ میں اس کی ویٹیج کافی ہے، 15 سے 30 مارکس تک کا وہ پوچھتا ہے ایگزامینر۔ اس میں بعض دفعہ ایک سوال تو لازمی آتا ہے، ساتھ میں وہ بعض دفعہ دوسرا جو سوال ہے نا وہ بھی انویسٹمنٹ اپریزل سے پوچھ لیتا ہے۔ پاکستان کی انویسٹمنٹ اپریزل پوچھی، ساتھ میں اس نے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اپریزل پوچھ لی، یا اس کا کچھ پورشن جو ہے کسی اور سوال میں ٹیسٹ کر لیا۔ یہ آسان ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے اور اس کے مارکس بھی کافی ہیں، تو اس کو آپ کو اچھی طرح سے کرنا چاہیے۔ اس میں مین جو چیز ہے آپ کے لیے کہ وہ اس کے فارمیٹس ہیں، وہ فارمیٹس اگر آپ ایک دفعہ پریکٹس کر لیں 2-3 کویسچنس، تو اس کے بعد جو ہے سمپلی آپ کے لیے ڈیٹا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک ایشو ہوتی ہے۔ آپ نے ڈیٹا انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو جو فارمیٹ ہے اس میں انپٹ کرتے جانا ہے۔ 70 سے 80% مارکس جو ہوتے ہیں آپ کے صرف اسی چیز سے آ جاتے ہیں۔ سیکنڈلی اس میں جو موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے وہ رسک مینجمنٹ کا ہے آئی بلیو، لیکن اس ٹاپک کی اسٹینڈ الون ویٹیج جو ہے 20 سے 25 مارکس کی ہے، تو اس ٹاپک کو آپ سکپ نہیں کر سکتے۔ وہ ٹاپک آپ نے کیٹر اس طرح سے کرنا ہے کہ اس ٹاپک کی آپ زیادہ پریکٹس کریں۔ میں نے جو سمری بنائی ہے اس میں ہائیسٹ جو کویسچنس میں نے کہا ہے کہ آپ بائی ہینڈ اٹمپٹ کریں وہ اس ٹاپک کے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ 6 کچھ سوال جو ہیں وہ اس ٹاپک کے بائی ہینڈ کریں، تو آپ کو اس کا ڈیٹا انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے یہ چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بزنس ویلیویشن وہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، 15 سے 25 مارکس کا جو ہوتا ہے اس میں سے آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک سوال ہوتا ہے، بعض دفعہ اسی کا کوئی پورشن جو ہے وہ دوسرے سوال میں جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ویک کا جو ایریا ہے وہ 10 سے 20 مارکس کا آتا ہے، یوزلی ایک سوال اس میں سے آتا ہوتا ہے۔ سورسز آف فائنانس اور ڈیویڈنڈ پالیسی جو ہے یہ نارملی وہ اس میں سے ایک چھوٹا سا جو پارٹ ہے وہ پوچھتا ہے، بعض دفعہ وہ اس کو فلی اسکپ بھی کر دیتا ہے، لیکن سورسز آف فائنانس اور ڈیویڈنڈ پالیسی جو ہے یہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ وہ سورسز آف فائنانس پوچھ لیتا ہے اور دوسری دفعہ وہ ڈیویڈنڈ پالیسی پوچھ لیتا ہے، یہ دونوں اکٹھے بھی پوچھ لیتا ہے۔ پریکٹس کے حوالے سے جنرل گائیڈ لائنس ہیں کہ جب آپ نے لیکچرز لینے ہیں تب آپ نے صرف جو ٹاپک سے ریلیونٹ لیکچرز ہیں وہ لینے ہیں، تاکہ آپ کو کنسیپٹس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو۔ نارملی جو بی ایف ڈی کا سلیبس ہے ریلیٹیولی ایز کمپیئر ٹو ادر سی فیب سبجیکٹس جو ہے وہ تھوڑا کم ہے، اور جو ٹیچر کے لیکچرز ہوتے ہیں نا وہ بھی ریلیٹیولی جو ہوتے ہیں نا وہ شارٹ ہوتے ہیں، تو ایون اگر آپ کو کنسیپٹ انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لیکچر ریپیٹ بھی کر سکتے ہو۔
اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو پریکٹس کے لیکچرز ہیں وہ آپ نہیں لینا. اس میں سے ہر ٹاپک سے ریلیونٹ، فار ایگزامپل اگر ویلیویشن کا ایک ٹاپک ہے تو اس سے ریلیونٹ آپ صرف 1 سے 2 جو لیکچرز ہیں وہ لیں، تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو کہ ویلیویشن کا اگر سوال آتا ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس کو اٹیمپٹ جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں. اس سے زیادہ لیکچرز آپ نے پریکٹس کے نہیں ہے جو ہے نا وہ لینے. ہاں، کنسیپٹس کے لیکچر لیں، اگر اس میں مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ. جب ایک ٹاپک کے اس طرح سے آپ نے لیکچر کمپلیٹ کر لیے تو پھر آپ نے اس کی جو بائی ہینڈ کوسچنز ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں. جو لیٹسٹ اٹیمپٹ ہے اس سے بیکورڈ کی طرف آپ نے جو منیمم نمبر آف کوسچنز ہیں وہ سالو کرنے ہیں. کوسچن سالو کرتے ہوئے آپ کو کوئی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ آ رہا ہے، اتنا مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ وہ کوسچن سٹارٹ ہی نہیں کر پا رہے، یا اس کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ اس کوسچن سے ریلیونٹ پریکٹس لیکچر جو ہے وہ لیں. ادروائز جو پریکٹس لیکچر ہے اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی موٹی مسٹیکس ہو رہی ہیں تو اٹس اوکے، وہ آپ اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیں، لیکن پریکٹس لیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوسچن سالو کر رہے ہوں گے تو اس ٹائم پہ اس کو فرسٹ ٹائم کرتے ہوئے آپ سے کچھ غلطیاں ہوگی، کچھ چیزیں آپ سکپ کریں گے، آپ کسی اور طریقے سے کریں گے، جو آئی کیپ کا سولوشن ہوگا اس میں کسی اور طریقے سے ہوگی. تو آپ نے ان مسٹیکس کو، اس پورشن کو جو کہ آپ نے کیٹر نہیں کیا اپنے سولوشن میں، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے وہ ڈیٹا اپنے سولوشن میں نہیں تھا لیا، کچھ سکپ کر دیا، کچھ غلط کر دیا، تو ان غلطیوں کو، ان امبیشنس کو جو آپ نے کی ہوں گی، ان کو آپ نے اپنے پاس جو ہے جو بھی آپ بک یوز کر رہے ہوں گے، یا اگر آئی کیپ کے پاس پیپرز اور سولوشن یوز کر رہے ہیں تو سولوشنس کو سولوشن والی جگہوں پہ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور جو کوسچن پیپر ہے اس کے اوپر آپ نے نوٹنگ کرنی ہے کہ آپ نے اس سوال میں کیا مسٹیک کی ہے اور کیا اومیشن کی ہے. اور ساتھ میں اگر فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے میرے لیے امپورٹنٹ ہے تو آپ نے وہ بھی نوٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ویلیویشن کا اگر کوئی آپ سوال کر رہے ہیں تو اس میں آفرنگ آف شیئر جو ہے، کہ مطلب جو آپ شیئر آفر کر رہے ہو اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے، اس طرح کا ایک سینیریو ڈسکس ہوا ہے، اور وہ سینیریو جو ہے مطلب کافی کمپریہنسو ہے، مطلب اس ٹاپک پہ سب سے کمپریہنسو جو سوال آپ نے کیا وہ والا ہے. تو آپ اپنے پاس یہ نوٹنگ کر لیں کہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ یہ والا سوال جو ہے نا، میں نے اگر یہ ٹاپک کرنا ہے تو اس سے ریلیونٹ میں یہ والا جو سوال ہے نا وہ کروں گا. اس طرح کی نوٹنگ آپ نے کرنی ہے مسٹیکس، اور اگر کسی ٹاپک سے ریلیونٹ آپ کو کمپریہنسو سوال ملتا ہے تو اس کی آپ نوٹنگ کر. تھرڈلی یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو آپ کے ریمیننگ کوسچنز ہوں گے، آپ نے 2019 تک کے سارے کوسچن جو ہیں وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں. جو آپ نے بائی ہینڈ کر لیے اس کے علاوہ جو ریمیننگ کوسچنز ہوں گے ان کو آپ نے کوسچن پیپر کو پڑھنا ہے، اور اپنے مائنڈ میں یا کیلکولیٹر کے اوپر جو ہے نا اس کی کیلکولیشنز کرنی ہے. مائنڈ میں آپ نے اسٹیپ سوچنے ہیں اور کیلکولیٹر کے اوپر آپ نے کیلکولیشنز کرنی ہے. ان کو پھر آپ نے جو سولوشن ہے آئی کیپ کا اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. اگر اس میں کوئی مشنز اور مسٹیکس ہیں ان کو بھی آپ نے سیم اسی طرح سے نوٹ کرنا ہے اپنے پاس. لیکچرز جو ہیں آپ کے وہ کافی سپیڈلی کور ہو سکتے ہیں. آپ ایون کہ اگر ان کو 1.5 کے کر کے سنتے ہیں تو آئی بلیو کہ گھنٹہ سوا گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، آپ اس کو 30 منٹ میں جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. تو اور لیکچر بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے، ٹاپک سے لے کے 100 تک جو لیکچرز ہیں نا وہ ان ویک جو ہے آپ کور کر سکتے ہیں، بشرط کہ آپ اس کے ساتھ کسی اور سبجیکٹ کی تیاری نہ کر رہے ہوں اور جو ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے وہ آپ اس کو دے رہے ہوں. سملرلی جو پریکٹس ہے اس کو کرتے ہوئے آپ کو پر کوسچن جو ہے گھنٹے سے سوا گھنٹہ لگے گا. تو اکارڈنگلی جو ہے اگر آپ 8 آورس پڑھ رہے ہو یا اس سے تھوڑا زیادہ پڑھ رہے ہو تو تقریباً 8 کو سوال جو ہیں آپ کے وہ پر ڈے ہو رہے ہوں گے اگر آپ ان کو فرسٹ ٹائم کر رہے ہو. اس سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اب میں منیمم بھی اگر کروں تو 8 کوسچنز آپ پر ڈے کر رہے ہوگے. تو جو منیمم کوسچنس میں نے بتائے ہوئے ہیں اگر میں ان کو کنسیڈر کروں تو یہ تقریباً آپ کو 3 دن لگیں گے ان پریکٹس کوسچنس ساروں کو کرنے میں. تو تقریباً 10 دن میں جو ہے آپ کے لیکچرز کور ہو جائیں گے اور جو آپ نے پریکٹس کرنی تھی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد جو آپ نے ان تھاٹ کرنے ہیں یا کیلکولیٹر کے اوپر کرنے ہیں وہ ریلیٹیولی تھوڑے جلدی ہو رہے ہوتے ہیں، 20-25 منٹ لگتے ہیں آپ کو کرنے میں. تو وہ کوسچنس بھی 2 سے 3 دن میں آپ جو ہے سارے کور کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے اس کی ریویژن کا. ریویژن میں آپ نے بیسیکلی کرنا یہ ہے کہ
جب آپ نے کنسیپٹس جو تھے اس کی سمریز بنی ہوتی ہیں نارمل، ایون کہ جو ٹیچرز پہلے بکس دے رہے تھے اس میں سمریز ہوتی تھیں، تو اس میں آپ نے وہ سمریز ریوائز کرنی ہے. ساتھ میں جب آپ کویسچنس کی طرف آئیں گے تو آپ نے اپنے پاس نوٹنگ کی ہوگی کہ اس میں آپ نے یہ مسٹیک، یہ اومیشن کی تھی، اور یہ کویسچن جو ہے اس ٹاپک کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے ان اومیشنس کو، ان مسٹیکس کو پڑھنا ہے، اور ساتھ میں جو ریلیونٹ آنسر کا پورشن آپ نے ہائی لائٹ کیا اس پورشن کو پڑھنا ہے. اور اگر کوئی ٹاپک جو آپ کا ویک ہے اس کے حوالے سے اگر فل فلیج کوئی کویسچن کرنا ہے تو اس کو بھی صرف آپ نے مائنڈ میں کرنا ہے. اس ٹائم پہ آپ کے پاس اس کو بائی ہینڈ کرنے کا جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوگا. ہاں، ان 5 ٹاپکس میں سے ایک ایک سوال جو ہے وہ آپ بائی ہینڈ کر لیجئے گا. اس میں بھی جو کیلکولیشنز وغیرہ ہیں ان کو پرفارم کر لیجئے گا، اور مین جو سٹیپس ہیں جس طرح سے اس کا اوور آل فارمیٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ ریوائز کر لیجئے گا. فل فلیج جو ہے نا اس کو اٹیمپٹ کرنے کا اس طرح سے ٹائم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ ایگزامینر اس طرح سے ٹیسٹنگ ان کی نہیں کرتا، جیسے کیپٹل ریشننگ ہے، ایسٹ ریپلیسمنٹ ڈیسیجنز ہیں، آئی آر آر وغیرہ ہیں. یہ بعض دفعہ وہ ٹیسٹ کر لیتا ہے. آپ کو ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. بہت زیادہ ان کی پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کے کنسیپٹ اور ان کیس اگر وہ سوال پوچھتا ہے تو اس کو کس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں، یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو لازمی آنی چاہیے. سلیکٹیو اسٹڈی جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ سی فیپ کے پیپر پاس کرنے کے لیے وہ ایک آپشن نہیں ہے. ہاں، لیکن اسمارٹ اسٹڈی کرنا ہے آپ نے کہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ پہلے کرنے ہیں. ڈپینڈنگ اپون آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، اکارڈنگلی آپ اپنی پریکٹس جو ہے اس کو کم یا زیادہ کریں. ابھی اگر فار ایگزامپل آپ ابھی سے پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس مور دین انف ٹائم ہے کہ آپ یہ لیکچرز جو ہیں وہ 2 دفعہ ریپیٹ کر لیں. ساتھ میں جو آپ کی پریکٹس ہے اس کو آپ سارے کو بائی ہینڈ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو جس طریقے سے بتا رہا ہوں وہ لاسٹ منتھ اگر آپ کا چل رہا ہے تو اس کی پریپریشن جو ہے وہ تقریباً ود ان اے منتھ اگر آپ نے کرنی ہے تو اس میں آپ کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے.